اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر بذلك قسم الذي هجر لم تر كيف فعل ربك بهذه الرمضان ما للذين لك مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فقال ربك سوء عذاب إن ربك لا بالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ويكفر فيها حنن قل بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حمد و ثنا کے بعد بدا ثنا اسی اللہ کی جو سب کا مالک، سب کا خالق، سب کا رازق ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى. وہی اللہ ہے جو انسان کو موت دیتا ہے اس وقت جب کہ وہ سویا ہوتا ہے. حین موتها، یہ موت کا لفظ جو نیند کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ النوم اخو الموت، نوم موت کی بہن ہے، یعنی کہ نیند موت کی بہن ہے. کہ اللہ کسی کو نیند میں موت دیتا ہے اور کسی کے لیے مؤخر کر دیتا ہے دوسرے دنوں کے لیے. اور اللہ فرماتا ہے کسی کو ماں کے پیٹ کے اندر بھی موت دے دیتا ہوں. کوئی بڑا ہو جاتا ہے اور ثم لتکونوا شیوخا، ثم لتکونوا شیوخا، کسی کو بوڑھا کر دیتا ہوں. تو اللہ جل شانہ کا یہ فرمان ہے کہ وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. کسی کی عمر بڑی ہے، کسی کی تھوڑی ہے. اللہ کہتا ہے کسی کی عمر کو کوئی بڑھا نہیں سکتا اور نہ کسی کو بڑھا سکتا ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں میں نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے، سبھی کو موت دیتا ہوں. صلاۃ و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، کہ جن کو اللہ نے چن لیا تھا. جو پیغمبر ہوتا ہے ایسے ہی پیغمبر نہیں بن جاتا جب تک کہ اللہ ان کو پیغمبر نہ بنے. فرمایا کہ غوث قطب ابدال بن سکتا ہے. ہزاروں سال محنت کرو، ہزاروں دن محنت کرو تو آدمی قطب غوث ابدال بن سکتا ہے، لیکن نبی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ نبی بناتا ہے. رسول وہی ہوتا ہے جس کو اللہ رسول بنائے. اور رسول بننے کے لیے ایک دن بھی عبادت، ایک سیکنڈ کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں.
اور جو نبی اور رسول بن جائے، اللہ کہتا ہے ساری کائنات کے فرشتے بھی مل جائیں، ساری کائنات کے خالق مخلوق مل جائے عبادت کر لے، نبی علیہ السلام جو اللہ کے ہیں ان کے ایک ساتھ تسبیح ذکر درود تو دور کی بات ہے، ان کے ساتھ کے برابر بھی ان کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہ درجہ ہے، ساری کائنات کا درجہ ہے۔ اللہ کہتا میں نے آدم کو چنا، میں نے شیش کو چنا، میں نے نوح کو، دانیال کو، عزیر کو، شعیب کو، ہارون علیہ السلام کو چنا، اور میں نے حضرت موسیٰ کو چنا، حضرت عیسیٰ کو چنا، اور فرمایا میں نے یعقوب سے لے کر حضرت اسحاق میں سے 70,000 پیغمبروں کو چنا، میں نے ان کو نبی بنا دیا، اور ان سب میں افضل ترین محمد مصطفیٰ کو بنایا، اور فرمایا کہ میں نے رسولوں کو چنا، نبیوں کو، پھر میں نے چنا فرشتوں کو۔ اللہ فرماتا ہے اقابیل سے لے کر اسماعیل سے لے کر اقوائیل سے لے کر خربوں فرشتے ہیں، لیکن ان سب میں افضل فرشتہ جبریل علیہ السلام۔ وہ جبریل نہیں مان سکتا، جبریل وہ ہے جو رسولوں پہ اترا ہے، جبریل وہ ہے کہ جس کی اصلی حیات کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا تو ان کے پروں سے سارا آسمان بھرا ہوا تھا، اور حضرت امیر حمزہ نے حضرت جبرائیل کے پاؤں کی طرف پاؤں دیکھے، تجلی کی اللہ نے، ان کے پاؤں کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ تجلی نہیں پا سکتا، جس میں تجلی رب کی پڑ جائے۔ بھائی نبی کہتے ہیں میں نے معراج کو نبی اللہ کو 2 دفعہ دیکھا، موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ مجھے تجلی کرا، اور پہاڑوں کی طرف تجلی کرائی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ، جب تجلی پڑی پہاڑوں پر تو سارے پہاڑ ان کی طرف نظر پڑی، وہاں سے شعلے نکلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گئے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، جب ہوش میں آئے کہنے لگے تبت الیک، اے اللہ تیری طرف ہی پلٹتا ہوں، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی قرار نہیں ہے، تبت الیک، اے اللہ میں تو تیری بارگاہ کی طرف ہی آتا ہوں، میں نے تو سوال کیا تھا نکلنے لگا تھا تیری بارگاہ سے، اللہ کے محبت سے سوال کیا تھا نا، میں تجلی دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ تجلی ایسی تھی وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، 40 دن تک، 4 مہینے تک۔ بھائی اللہ کا نور تو اتنا بڑا نہیں تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ کسی بزرگ پوشاک لو، وہ رکھو آنکھوں پر، تو آنکھیں چندھیانا بند ہو گئی، ورنہ 4 مہینے تک اس تجلی کا اثر تھا۔ ادھر اللہ کے نیک بندے کی پوشاک کا اثر کہ جب آنکھوں پر رکھی تو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو بحال کر دیا۔ تو بھائی اللہ وہ ہے جو تجلی کرائے، تو اس طرح سے کہ بندہ بے ہوش ہو کے گر پڑے تو اللہ فرماتے ہیں میں شہید کو دیتا ہوں، بل احیاء عند ربہم یرزقون لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ مت گمان کرو کہ شہید مردہ ہے، اور شہید کو مردہ مت کہے، جو شہید کو مردہ کہتا ہے وہ اللہ کے کلام کا منکر ہے۔
نہیں شہید کو ہم نے مرنا نہیں، مردہ نہیں کہنا، ہم نے کہنا بلا حیا عند ربی، بلکہ وہ زندہ ہے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، فارحین بما آتاہم اللہ، وہ خوش ہیں جو کچھ اللہ ان کو رزق دیتا ہے، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ اب اللہ جن کو زندہ کہے اور تو ان کو مردہ کہے تو اللہ کے کلام کے خلاف کیا؟ اللہ رزق دیتا ہے، وہ خوش ہے۔ اب جس کو اللہ زندہ رکھے، جس کو جنت میں جگہ دے، جن کو اپنی رضا دے، تو ہمیں اس پر اللہ کی رضا پر راضی ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں دکھ بھی ہوتا ہے، بھائی دکھ تو کس کو نہیں ہے، دکھ سب کو ہوتا ہے، جوان بیٹا مر جائے اس کا دکھ ہوتا ہے، جوان بیٹی مر جائے اس کا دکھ ہوتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے دکھ ہوا تھا، حضرت جعفر طیار دنیا سے گئے دکھ ہوا تھا، ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے۔ حضرت حنظلہ جو کہ رات کو ابھی شادی ہوئی تھی، غسل بھی نہیں کیا تھا، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ حنظلہ وہ شہید ہے کہ جس کو فرشتے جنت کے اندر غسل دے رہے ہیں، تو جس کو جنت کے اندر غسل دیا جائے جنت کے پانی سے، وہ ناپاک کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی دکھ ہوتا ہے، ہمیں بھی بڑا دکھ ہے۔ ہم کہتے ہیں نواسہ رسول جو آغاش رسول میں بنے، اور جن کو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک نے حضرت امام حسین کو پکڑ کر لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد ان کی انگلیوں میں انگلی ڈالی، پاؤں میں پاؤں ڈالے، اپنے سینے پر ڈال دیا، سینے پر کبھی ادھر گرتے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کہو کہ اس بچے سے تمہیں محبت ہے، اللہ کو بھی اس سے محبت ہے، اور فرما دیا جو امام حسین سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھے گا، اور یہ محبت رسول کا اثر ہے کہ وہ تمہیں جنت کی طرف لے کر جائے۔ جس کو شہادت مل گئی، شہادت فرمایا کہ جو شہید ہوتا ہے ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کی شفاعت کر سکتا ہے، لیکن شہید فرمایا 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا قیامت کے دن۔ بھائی جو رسول کے ساتھ اٹھے، جو رسول کے ساتھ بیٹھے، رسول جس کے منہ کے اندر کھجور کا ٹکڑا ڈالے، پانی ڈالے، بچہ پیدا ہوا، نام کیا رکھا ہے؟ حرب نہیں، فرمایا حرب نام کو بدل دو، نام حسین رکھو۔ کیوں؟ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگجو، حسن کا نام بھی حرب رکھا تھا، نبی نے بدل دیا، نہیں یہ حسین ہے، خوبصورت ہے، اور فرمایا الحسن والحسین سیدن شبابن اہل الجنت۔ اور اہل سنت والجماعت کے لوگوں ایک ہی حدیث یاد کر لو، الحسن والحسین سیدن شباب اہل الجنت۔ اگر اس کو یاد کر لو کہ تم اہل بیت سے محبت کرنے والے بن گئے۔ کچھ آنا بھی چاہیے نا، کچھ آنا بھی چاہیے، یاد بھی کرنا چاہیے۔ بھائی لوگوں کا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ تھے، اس کا نام صالح تھا، صالح رکھو، اس کا نام سمود تھا، یہ رکھو، اس کے دادے کا نام فرعون تھا، یہ رکھو۔ بڑوں کے نام پہ نام رکھتے ہیں، آنا ابناء الفرائین، مصر یہ آج بھی کہتے ہیں ہم فرعونہ کی اولاد ہے، بابل والے آج بھی کہتے ہیں آنا نمرودن، آنا ابناء النمرودین، ہم نمرودوں کی اولاد ہیں۔ بھائی یہ بڑے کافر لوگ
اپنے ناموں پر توقع رکھتے ہیں تو مسلمانوں کو تو بڑھ کر چلنا چاہیے کہ ہم محمد مصطفیٰ سے محبت رکھتے ہیں اور محبت کے صحابہ سے، اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ نہ مر جاؤں نہ کٹ جاؤں جب تک آقا کی دہلیز پر ایمان میرا مکمل ہو نہیں سکتا۔ وہ یثرب کا والی، وہ ام القرا پہ اترنے والا، وہ محمد جو ہاتھ ہلائے تو شریعت بن جائے، جو چلے تو شریعت بن جائے، جو بولے تو شریعت بن جائے، جو زلفوں کو ہلائے تو شریعت بن جائے، بھائی اس سے محبت رکھنا کائنات کی سب سے بڑی محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں محمد کی محبت، فرمایا سیدنا ابوبکر صدیق نے کہ لوگوں حضرت محمد آل محمد سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آل محمد کی محبت میں تلاش کرو۔ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر پانا چاہتے ہو تو آل محمد کی محبت میں تلاش کرو۔ تو آل محمد میں نبی کی بیٹیاں سیدہ زینب، سب سے بڑی بیٹی سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا، عبداللہ، طیب، طاہر، ماریا کٹی سے حضرت ابراہیم، چھوٹے سے بچے۔ فرمایا حضرت انس یہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم انس کو میں نے ابراہیم کو جب وہ فوت ہوئے میں نے دیکھا، ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے محمد مصطفیٰ ہے، اور اگر زندگی اللہ رکھتا تو ہو سکتا تھا خدا نبوت دے دیتا، لیکن محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے، اس لیے کوئی من نرینہ اولاد اللہ نے زندہ نہیں رہنے دی۔ ماں کانا محمد، اللہ کہتا ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، محمد باپ نہیں ہے، بھائی عبداللہ کا باپ نہیں ہے محمد، ابو القاسم نہیں ہے، طیب نہیں ہے، طاہر نہیں ہے، کسی کے باپ کیوں نہیں ہے؟ سیدہ فاطمہ کے باپ نہیں ہے، سیدہ زینب، ام کلثوم کے، رقیہ کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں ہے۔ کیوں؟ محمد کے بعد کوئی نبی ہو نہیں کیونکہ ہمارے لوگوں کی فطرت ہے، ہم بڑے اگر اچھا اللہ کا حکم بھی تھا، اللہ کے حکم پر چلنے والے بھی تھے، اللہ کے حکم کو ماننے والے بھی تھے، لیکن اللہ کو بندوں کی فطرت کا پتہ ہے کہ اگر میں کسی بچے کو زندہ رکھتا ہوں تو یہ کوشش کریں گے کہ محمد دنیا سے چلے گئے، اس کو نبی بنا لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ زندہ ہی نہیں رہنے دی، کیوں؟ محمد خاتم النبیین ہے، محمد کے بعد کوئی نبی نبوت کا دعویٰ نہیں کر کوئی بنی، کوئی آدمی کہے کہ بھائی میں ذلے نبی ہوں، مجھے نبی نے بنایا، کوئی بھی قاعدہ طریقہ کسی بھی پیٹرن سے کوئی میتھڈالوجی ایسی نہیں ہے جس کے ذریعے سے کوئی آدمی کہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا بنایا ہوا نبی ہوں۔ محمد مصطفیٰ وہ اینٹ ہے، فرمایا سارے نبی آ گئے تھے، ایک اینٹ باقی تھی، وہ میں ہوں جو لگا دی گئی ہے اور عمارت مکمل ہو گئی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے
ہاں بھائی محمد کے بعد کسی کو ان کی آل اولاد میں سے بھی کسی کو، ان کے داماد میں سے بھی کسی کو، ان کے سسر ہے ابو بکر صدیق، ہم ان میں سے بھی سسر ہے حضرت عمر بن خطاب، داماد ہے جامع القرآن کامل الحیان سیدنا عثمان بن عفان اور اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب، ہم کسی کو بھی نبی نہیں مانتے، ہم صحابی مانتے ہیں، سسر مانتے ہیں، داماد مانتے ہیں، لیکن نبی کی بھی کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کے ہزاروں فرقے ایسے ہیں، مسلمانوں کے ہزاروں فرقے ایسے ہیں جو نبی کی اولاد میں سے انہوں نے انبیاء بنا دیے، لیکن ہم کہتے ہیں جو نبی بنائے گا کروڑوں سال تک عبادت کر لے کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ الحسن والحسین سیدان شباب اہل الجنت، الحسن والحسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو جو آغوش رسول میں تربیت پائے، نبی کہیں بیٹا گھر سے نکلنا ہے تو پڑھا کرو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب آپ نے داخل ہونا ہے اللہ ملیہ سالوں کا خیر المولد و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا واخرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، نبی کہے بیٹا بازار کی طرف جاتے ہو، پوچھا حسین کہاں جاتے ہو، حسن سے پوچھا کہاں جاتے ہو، فرمایا بازار میں جاتا ہوں، فرمایا پڑھ لو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بجاد الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر ایک دفعہ پڑھو گے 6 لاکھ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، 6 لاکھ نیکیاں لکھے گا۔ آغوش تربیت یہ تو بتاؤ، تربیت رسول تو بتاؤ، صدقے سے آیا ہوا ایک دانہ کھجور کا منہ میں ڈال دیا، رسول نے باہر نکال دیا، فرمایا سید کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ آج بھی اولاد فاطمیہ سیدنا محمد مصطفیٰ، ان کی اولاد جو سیدہ النساء بطول الزہرا فضلت قابل خیر انبیاء صلوات اللہ تعالی علیہ، ان کی اولاد، ان پر صدقہ آج تک حرام ہے۔ جو اصلی سید ہے وہ صدقہ نہیں لے سکتا، جو پیغمبر کا حکم ہے، لیکن آج کیا بنا، گاؤں سے اٹھا تو اکالا جا کر شاہ بن گیا، ریلانہ خورد جا کر قریشی بن گیا، اور جب ڈیفینس میں گیا ہزاروں لوگوں کو پتا نہیں ہے کتنا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم فمن راغب عن ابیہ فلیس منی، اپنے آبا و اجداد سے اعراض نہ کرو ورنہ میری امت سے خارج ہو جاؤ گے، اور جو سید نہیں ہے اگر وہ سید بنتا ہے تو آل رسول سے وہ نکل جاتا ہے، امت رسول سے نکل جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ ایک آدمی گھر بیٹھے قریشی بن گیا، ہاشمی بن گیا اور سید بھی بن گیا،